اور یہاں یادوں سے زیادہ لو لگانا اچھا نہیں ہے۔ البتہ یہاں کے بے رنگ اور یکساں موسم میں خرابی یہ ہے کہ وہ انبساط اور اعتدال جس سے شعر کی امنگ پیدا ہوتی ہے دل کو میسر نہیں آتی۔ بیرک میں ایک اور نفر کا اضافہ ہوا ہے، یہ محمد حسین عطا ہے۔ اب ہمارے یہاں عجیب و غریب طائفہ جمع ہے جس میں پٹھان، پنجابی، کشمیری، یوپی والے، اسلامی سوشلسٹ، نیشنل سوشلسٹ، کمیونسٹ، ایک عدد قادیانی اور کچھ بالکل غیر سیاسی لوگ۔ میرا شمار نہ جانے کس زمرے میں، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ سی آئی ڈی کی فائلوں میں اپنی اختیار ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھی ہم سے بالکل اس طرح پیش آتے ہیں جیسے ہم کوئی بہت بڑے بوڑھے سفید ریش بزرگ ہیں، خاص طور سے ایک نوعمر کپتان نے جسے ہم قرآن کا درس دیتے ہیں ہمیں بالکل پیر بنا رکھا ہے۔ لائف پور جیل میں جو 10 پاؤنڈ وزن گھٹایا تھا وہ دوبارہ بڑھ رہا ہے۔ رنج صرف اس بات کا ہے کہ ریت اور مٹی کی وجہ سے سب لوگ گنجے ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ یہاں سے باہر آنے تک ہماری سب سیکس اپیل ختم ہو چکی ہے۔ یہ بہت المناک واقعہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم پر تہمتیں تراشنے والے بیچارے کیا کریں گے؟ آخر ایک بوڑھے گنجے بزرگ کے بارے میں کوئی کیا اسکینڈل ایجاد کر سکتا ہے؟ آج اتوار ہے، صبح آنکھ کھلی تو روزمرہ کی طرح اپنی بیرک کے بے رونق دیواروں اور چرپائیوں کے گرد جم غفیر کی بجائے ایک نرم و نازک پودے پر نظر پڑی جو ہوا میں جھوم رہا تھا۔ اس کے مہین پتوں میں سے دور کہیں ایک آدھ ستارہ جھانک رہا تھا اور ایک بہت بڑا سفید پرندہ مروارید رنگ آسمان کی جانب محو پرواز تھا۔ یہ عجوبہ اس لیے ہوا کہ 2 دن پہلے ہمیں کچھ رعایتیں دی گئی تھیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اب ہم اگر چاہیں تو باہر کھلے میں سو سکتے ہیں۔ پہلی 2 راتیں تو ہم نے بیرک کے اندر ہی گزار دی۔ دل میں اب بھی کچھ نازک مقام ایسے ہیں کہ جن سے کوئی یاد چھو جائے تو دکھنے لگتے ہیں۔ اس لیے صحرائے سندھ کے گداز آسمان اور پچھلے پہر کے اداس چاند کو دیکھنے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے، عظیم تر ہے کہ اس کی شاخوں میں لاکھ مشل بکف ستاروں کارواں گھر کے کھو گئے ہیں، ہزار مہتاب اس کے سائے میں اپنا سب نور رو گئے ہیں۔ یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے، مگر اسی رات کے شجر سے یہ چند لمحوں کے زرد پتے گرے ہیں اور تیرے گیسوں میں الجھ کے گلنار ہو گئے ہیں۔ اسی کی شبنم سے خاموشی کے یہ چند قطرے تیری جبین پر برس کے ہیرے گرو گئے ہیں۔ بہت سیاہ ہے یہ رات، لیکن اسی سیاہی میں رونما ہے وہ نہر خون جو میری صدا ہے، اسی کے سائے میں نورگر ہے وہ موج زر جو تیری نظر ہے، وہ غم جو اس وقت تیری باہوں کی گلستان میں سلگ رہا ہے، وہ غم جو اس رات کا ثمر ہے۔ کچھ اور تب جائے اپنی آہوں کی آنچ میں تو یہی شرر ہے۔ جیل کی دیواروں کے پیچھے چند روز قبل ہونے والی ہماری ملاقات اب ایک خواب لگتی ہے۔ کتنی جلدی ختم ہو گیا تھا ملاقات کا وقت، اور اب پھر وہی تنہائی دل میں اترتی چلی جا رہی ہے۔ مگر ہمیں ہمت سے کام لینا ہے، تمہاری طرح۔ تم سے ملنے کے بعد ہم سب کا حوصلہ بڑھ گیا۔ پتہ نہیں تمہارے مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے کیا ہے۔ جب یہ دن گزر جائیں گے تو ہم تمہارے عزم، تمہارے صبر کو یاد کیا کریں گے۔
ابھی بہت سال ہیں جو ہم نے اکٹھے گزارنے ہیں. آنے والے دن ہمارے انتظار میں ہیں. سردیاں آہستہ آہستہ اپنے قدم جما رہی ہیں اور تمہاری پسندیدہ دھند میں لپٹی صبحیں شہر میں پہنچ چکی ہیں. اس موسم میں تم لاہور کو دیکھتے تو بہت لطف اندوز ہوتے. اس قدر اذیت پسند وہ لوگ ہیں جو تمہیں ہم سے اور تم کو اپنے شہر سے دور رکھنے کے لیے قومی دولت کا زیاں کر رہے ہیں. اور یہ خفیہ والے جو ہمارے گیٹ کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں 2-2 3-3 کے گروہوں میں، کتنے مستعد لگتے ہیں. مگر ان کی مستعدی لیاقت علی خان بھی نہ بچا سکی. ویسے حکومت تمہارے ساتھ ساتھ اب مجھ سے بھی گرمانے لگی ہے. تمہاری گرفتاری کے بعد سے میری خط و کتابت، ٹیلی گراموں کے سلسلے، وکیلوں کے ذریعے اجتماعی مراسلے، یہ سب تو شاید اب تمہاری نظروں سے بھی گزرے ہوں. جو نسل نے بھی کچھ ایسے ہی رنگ دکھائے ہیں. ہم اینگلو سیکسن عورتیں سخت مٹی سے بنی ہیں. ہیگلبرگ، پال راکسن اور ہاورڈ فراسٹ تمہاری رہائی کے لیے بھرپور مہم چلا رہے ہیں. انہوں نے اپنی پٹیشن میں تمہارا تعارف ایسے کرایا ہے: فیض احمد فیض، ٹریڈ یونین لیڈر، ممبر پیس کاؤنسل، ایڈیٹر پاکستان ٹائمز اور پاکستان اور اردو بولنے والے ہندوستان کے زندہ شاعر میں سب سے ممتاز. دنیا میں بہت برائی ہے، ظلم بھی ہے، مگر ابھی بھی اچھے لوگ ہیں نا. ہاں، وہ تمہاری گرل فرینڈس تمہارے دفتر کے سامنے والی ابھی تک تمہارا انتظار کر رہی ہیں. تمہارا رپورٹر خورشید ایکٹ کر کے دکھاتا ہے کہ تم کھڑکی سے کس طرح لین کر کے تاکا کرتے تھے، اور کہتا ہے کہ تمہاری واپسی تک وہ تمہاری نمائندگی کرنے کی کوشش کرتا رہے گا.